کہ ہمارے گھر میں آج ہم بھی موجود ہیں، ہمارے والدین بھی موجود ہیں، ہمارے بچے بھی موجود ہیں. دنیا میں آنے کا تو سیکوینس ہے لیکن جانے کا کوئی سیکوینس نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ میرے سے پہلے میرے والدین کا انتقال ہو جائے گا یا میرے بچوں کا انتقال ہو جائے گا. یہ مجھے نہیں پتا، لیکن ہم سب نے تیاری ضرور کرنی چاہیے کہ ہمارے گھر کے اندر اگر یہ مرحلہ آتا ہے تو ہمیں کس انداز کے ساتھ اس کو ریئیکٹ کرنا ہے. اچھا، یہ مطلب ایک ابتدائی سلسلہ ہے نا. جس وقت آپ کو نزاع کی کیفیت ہے تو اس وقت کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ کیا اس وقت رونا دھونا آہو بکا والا ماحول کر کے خود بھی کنفیوز ہونا چاہیے، مرنے والے کے لیے بھی اذیت کا سامان کرنا چاہیے؟ ایسا نہیں، بلکہ اس کی جو سنت طریقے ہمیں ملتے ہیں، اس کے جو آداب ملتے ہیں، اس کو سیکھیں کہ میت کو بالکل سیدھا کریں، اس کے ہاتھ پیر سیدھے کر لیں، اس کے پاس کھڑے رہ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور جب اس کا انتقال ہو جائے، اس کی روح پرواز کر جائے تو پھر اس کی آنکھیں بند کریں. یہ ساری چیزیں ہیں. اگر خدا نہ خواستہ اس کا منہ کھلا رہ جاتا ہے تو اب منہ پر پٹی باندھیں. اس کے پیر اگر جدا ہو رہے ہیں تو اس کو دونوں کو ملا کر آپس میں پٹی باندھیں. ان کے دونوں ہاتھوں کو سیدھا کر کے پٹی باندھیں. اس کے گردن کے نیچے اگر تکیہ رکھا ہوا ہے تو اس کو ہٹا دیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو سیکھنے والی ہیں. اور بسا اوقات دیکھا یہ گیا ہے کہ اس وقت جو ہے نا، لوگ ایک دوسرے کا منہ تک رہے ہوتے ہیں کہ یار اب کیا کرنا ہے، اب ہمیں کوئی گائیڈ کرے. تو ہمیں اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو بالخصوص یہ تربیت دینی چاہیے کہ بیٹا کس طریقے سے نماز جنازہ تیار ہوتی ہے، جنازہ کس طریقے سے اس کی تیاری کے مراحل ہوتے ہیں. پھر جب اگلا مرحلہ آتا ہے غسل کا مرحلہ، آپ دیکھیں کہ غسل دینا ہی دینا ہے. تو اب غسل میت جو ہے وہ کس طریقے سے دیا جائے گا، اس کے کیا سنت طریقے ہیں. اللہ سلامت رکھے. ماشاءاللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت اتنی پیاری ہمیں مدنی تحریک جو دعوت اسلامی عطا فرمائی ہے. دعوت اسلامی ہمارے مختلف انداز کے ساتھ تربیت کر رہی ہے. آپ دیکھیں چینل کے ذریعے بھی تربیت ہو رہی ہے، درس و تدریس کے ذریعے بھی تربیت ہو رہی ہے، مدنی قافلوں کے ذریعے بھی تربیت ہو رہی ہے. ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کا استعمال جس طریقے سے دعوت اسلامی کر رہی ہے، اللہ سلامت رکھیں. چونکہ دنیا مختلف ممالک میں لوگ بستے ہیں، مسلمان آباد ہیں، تو اب ایک مسلمان کا اگر انتقال ہوتا ہے تو اس نے کس انداز کے ساتھ کیسے آگے اپنے ان مراحل کو آگے بڑھانا ہے. الحمدللہ ہماری مجلس آئی ٹی نے مسلم فنرل کے نام سے ایک اپلیکیشن تیار کی ہے. اس میں باقاعدہ مراحل دیے گئے ہیں سلمان بھائی کہ نزا کے وقت کے کیا مراحل ہوں گے. اچھا، اب انتقال ہونے کے بعد غسل جو ہے وہ کس انداز کے ساتھ دینا ہے، پھر نماز جنازہ وہ کس طریقے سے ہوگی، کفن کی تیاری کیسے ہوگی. کفن دینا بھی ایک پورا کام ہے، تو اس کا سنت طریقہ کیا ہے، پھر جنازہ کیسے ہوگا، پھر تدفین کیسے ہوگی. اچھا، پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سب مجھے نہیں آتا، دعوت اسلامی اس میں ہماری مدد کرے، تو الحمدللہ اسی ہماری اپلیکیشن کے اندر رابطہ بھی دیا گیا ہے کہ آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم اپنے قریبی اسلامی بھائیوں کو آپ کی طرف روانہ کر دیں گے. اسلامی بھائیوں کو بھی اور اسلامی بہنوں کو بھی پورا نظام ہے. اور اللہ کی رحمت سے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی دعوت اسلامی فی سبیل اللہ فری آف کاسٹ جو ہے یہ خدمات فراہم کرتی ہے. ہمارے غسل میت دینے والے اسلامی بھائی، جو کفن پہنانے والے، اس طرح کے جو خدمات سر انجام دیتے ہیں، تو اس میں کوئی اس کا معاوضہ نہیں ہے. ہمارے ہاں کوئی اس کے پیسے پائی پیسہ یہ نہیں لیا جاتا. بہرحال ایک اہم نیڈ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں خود سے پتہ ہونا چاہیے، اسلامی بھائیوں کو کم از کم اسلامی بھائیوں کے معاملات پتہ ہونے چاہیے، اور اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنوں کے غسل میت اور کفن دینے کے معاملات کی پتہ ہونے چاہیے، اور گھر میں کم از کم کسی ایک فرد کو تو بتانا ہی چاہیے. اس کے لیے ہمارے مدرسۃ المدینہ آن لائن میں بھی سہولت موجود ہے. آپ آن لائن کورس بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری مجلس تجہیز و تکفین، کفن دفن کی جو یہ مجلس ہے، اس کے تحت بھی کورسز ہوتے ہیں. تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہ کر مدنی قافلوں میں سفر کر کے ان کورسز میں شامل ہو کر یہ جو ہماری اہم نیڈ ہے، ضروریات ہیں، کفن دفن کے حوالے سے، غسل میت کے حوالے سے، یہ سیکھ سکتے ہیں.